बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत का वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा इसे मोहब्बत से और तवज्जो से समात फरमाइए। हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा में हिजरत के चौथे साल 3 शाबान को बुध के रोज़ पैदा हुए। विलादत के बाद आपको आपके नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आपको देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मसरूर व शादमान हुए। आपके दाएं कान में अजान कही और बाएं कान में अकामत, और विलादत के 7वें दिन एक गोसफंद की कुर्बानी करके आपका अकीका किया और आपकी वालिदा जनाबे सिद्दीका ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, बच्चे का सर मूंड कर बालों के वज़न के बराबर चांदी सदका करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 6 साल चंद माह का अरसा अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया गुजारा और 29 साल 11 माह अपने पिदर बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, और 10 साल का अरसा आपने अपने भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गुजारा। रवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम का इंतखाब खुद रसूलुल्लाह ने किया और आपने फरमाया, ये नाम खुदा के हुक्म से रखा गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब हसन पैदा हुए तो मैंने उनका नाम अपने चचा हमज़ा के नाम पर रखा, और जब हुसैन पैदा हुए तो मैंने इनका नाम अपने दूसरे चचा जाफ़र के नाम पर रखा। एक दिन रसूल अकरम ने मुझे तलब फरमाया और कहा, मुझे खुदावंद ने हुक्म दिया है कि इन दोनों बच्चों के नाम बदल दो और आज से इनके नाम हसन व हुसैन होंगे। एक और रवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बच्चों हसन व हुसैन के नाम फर्जंदान हारून के नामों पर रखे हैं। वो अपने बच्चों को शेर व शब्बर कहते थे और मैंने अपने बच्चों के नाम उसी मानी में अरबी में हसन व हुसैन रखे हैं। अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और फरमाया, अस्मा मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। मैंने बच्चे को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रसूलुल्लाह की गोद में दिया। आपने बच्चे के दाएं कान में अजान दी और बाएं कान में अकामत कही, और ऐसे आलम में जब आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में लिए हुए थे, आप रोने लगे। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके रोने का क्या सबब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बच्चे के लिए रो रहा हूँ। मैंने कहा, ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, फिर ये रोना कैसा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अस्मा, एक सरकश गिरोह इसको कत्ल करेगा, खुदा उन्हें मेरी शफाअत से महरूम रखे। एक दिन उम्मुल फजल रसूल अकरम के चचा अब्बास की ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा, या रसूलल्लाह, मैंने गुज़िश्ता शब बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि आपके बदन मुबारक का एक टुकड़ा जुदा होकर मेरे दामन में गिर गया है। आपने फरमाया, खैर है, फ़ातिमा के यहाँ एक बच्चा होगा जिसकी परवरिश आप करेंगी। उम्मुल फजल कहती हैं कि जब हुसैन पैदा हुए तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और मैंने हुसैन को उनकी गोद में दिया तो क्या देखती हूँ कि आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आप किस वजह से रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राईल आए थे और मुझे बताया है कि मेरी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी। प्यारे दोस्तों, सफ़ीन जाते हुए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुज़र करबला से हुआ
آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبرائیل مجھے سنگھانے کے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں خود پر ضبط نہ کر سکا اور آنسو رواں ہو گئے۔ جناب امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج ان کا پڑاؤ یہیں ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا اور آل محمد کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کرے گا۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے تھے۔ اصحاب نے اس بات کا ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت و سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ کیا ہے۔ خاص طور سے آپ کی قامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول خدا یاد آ جاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک کا ایک خوبصورت ترین اور ممتاز ترین پہلو یہ ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید محبت رکھتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ آگے بڑھے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا، آپ کی گردن پر بوسہ دیا اور پھر آپ کے ہاتھوں کو چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا۔ رات کے وقت میں آپ کے دروازے پر جا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ آپ کی عبا میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی عبا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی عبا ہٹائی اور حسن و حسین کو میرے سامنے کر دیا، کہا کہ یہ میری بیٹی کے بچے ہیں، اور پھر آسمان کی جانب سر اٹھایا اور کہا اے خدا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت فرما جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کو یوں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور میں جسے دوست رکھوں خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے اسے نعمتوں سے سرشار کرے گا اور بہشت میں داخل کرے گا، لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں خدا اس کا دشمن ہے اور خدا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے اور رسول اللہ امام حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بابا آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جبکہ وہ تو بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ کھیل دیکھ رہے ہیں اور وہ حسین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور میں حسن کا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے برخلاف سجدے کو طول دیا۔ نماز تمام ہونے کے بعد نمازیوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے آج سجدے کو اتنا طول کیوں دیا؟
کیا آپ پر وحی نازل ہوئی تھی یا پھر کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا حسین میرے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے سجدے کو طول دیا تاکہ وہ خود اتر آئے اور میں نے خود اسے کندھے سے اتارنا مناسب نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزرے، آپ کو گھر سے حسین کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے فرمایا بیٹی حسین کو چپ کرواؤ، کیا تم نہیں جانتی کہ اس بچے کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور ان کی چند خصوصیات آپ تک پہنچائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔